پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس پہ فیضان میرے غوث لٹا دیتے ہیں، جس پہ فیضان میرے غوث لٹا دیتے ہیں، کہ جس پہ فیضان میرے غوث لٹا دیتے ہیں، جس پہ فیضان میرے غوث لٹا دیتے ہیں، اس کو بدکار سے ابدال بنا دیتے ہیں، اس کو بدکار سے ابدال بنا دیتے ہیں، کہ جس پہ فیضان میرے غوث لٹا دیتے ہیں، جس پہ فیضان میرے غوث لٹا دیتے ہیں، اس کو بدکار سے ابدال بنا دیتے ہیں، اس کو بدکار سے ابدال بنا دیتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا بن ہے، ملاحظہ فرما لیں، جس گاڑی ہوتے ہیں عشاق لحد میں مدفن، جس گاڑی ہوتے ہیں عشاق لحد میں مدفن، جس گاڑی ہوتے ہیں عشاق لحد میں مدفن، آ کے سرکار انہیں جلوہ دکھا دیتے ہیں، کہ آ کے سرکار انہیں جلوہ دکھا دیتے ہیں، کہ آ کے سرکار انہیں جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ پیر پیران کو یہ شان خدا نے بخشی، پیر پیران کو یہ شان خدا نے بخشی، پیر پیران کو یہ شان خدا نے بخشی، ڈوبی کشتی کو وہ ایک پل میں تیرا دیتے ہیں، کہ ڈوبی کشتی کو وہ ایک پل میں تیرا دیتے ہیں، کہ ڈوبی کشتی کو وہ ایک پل میں تیرا دیتے ہیں۔ ان کی توصیف میں الفاظ کہاں سے لاؤں، کہ ان کی توصیف میں الفاظ کہاں سے لاؤں، وہ تو ٹھوکر ہی سے مردوں کو جلا دیتے ہیں، کہ وہ تو ٹھوکر سے ہی مردوں کو جلا دیتے ہیں،
وہ تو ٹھوکر سے ہی مردوں کو جلا دیتے ہیں، جب بھی ہوتا ہے مصیبت میں کوئی ان کا غلام، جب بھی ہوتا ہے مصیبت میں کبھی ان کا غلام، درد و آلام وہ ایک پل میں مٹا دیتے ہیں، درد و آلام وہ ایک پل میں مٹا دیتے ہیں، کیوں کسی غیر کے آگے میں پساروں دامن، کیوں کسی غیر کے آگے میں پساروں دامن، غوث اعظم میرا ہر کام بنا دیتے ہیں، کہ غوث اعظم میرا ہر کام بنا دیتے ہیں، غوث اعظم کی ہے مدحت کی یہ برکت تاریخ، غوث اعظم کی ہے مدحت کی یہ برکت تاریخ، تیرے الفاظ کو اشعار بنا دیتے ہیں، تیرے الفاظ کو اشعار بنا دیتے ہیں، جس پہ فیضان میرے غوث لٹا دیتے ہیں، اس کو بدکار سے ابدال بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائما بدمام ملک الحی القیوم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ جس نے دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لیا اس کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، اور جس نے اس دنیا میں پیدا ہوا اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آؤ اگر تاریخ کا حوالہ پڑھیں تو پتہ ہمیں چلے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے۔ موت کے بارے میں فرمایا گیا، الموت باب کل نفس داخلها، الموت قدح کل نفس شاربها، کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہر جاندار کو گزرنا ہے۔ موت ایسا ذائقہ ہے جو ہر کسی کو چکھنا ہے۔ موت کا ایک دروازہ ایسا ہے جو ہر کسی کو گزرنا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، نہ کہیں بچ کے جا سکتا ہے۔
دنیا میں ہر بات پر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، مگر موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بوڑھے سے کہو گے تو وہ کہے گا کہ ہاں موت آنی ہے، جوان سے کہو گے وہ کہے گا موت آنی ہے، اگر بچے سے پوچھو گے تو وہ بھی اس بات کی تصدیق کرے گا، کہے گا، اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ہاں موت آنی ہے۔ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، یا کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس سے اگر پوچھے ہوئے کہ موت آنی ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں موت آنی ہے، اس سے کسی کا چھٹکارا نہیں۔ اب موت کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیات نمبر 185 میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت آنی ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم مطالعہ کریں کتابوں کا اچھی طرح سے، ہمیں ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگان دین کے لکھے ہوئے واقعات اور تحقیق شدہ آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہ بنی اسرائیل کی قوم نے چیلنج کی طور پر سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے آ کر کے کہا کہ آپ نبی ہیں، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمارے لیے سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ میں سام بن نوح کی قبر پر آئے، تشریف لائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ مولا تبارک و تعالی سام بن نوح کو زندہ فرما۔ آپ نے کن باذن اللہ کہا، اللہ کے حکم سے سام بن نوح زندہ ہوئے۔ تو کیا دیکھا کہ ان کے بال سر کے سفید ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ پر بڑھاپا کیسا؟ تو سام بن نوح نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، جیسے ہی آپ نے آواز لگائی میں سمجھا کہ کہیں قیامت برپا تو نہیں ہو گئی، قیامت تو نہیں آ گئی۔ اس کی ہیبت سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ دوستو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ پوچھا گیا کہ اے سام بن نوح موت کے تعلق سے کچھ بیان کرے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو 4000 سال گزر گئے ہیں پردہ کیے ہوئے، مگر جو موت کے وقت کڑواہٹ تھی اس کو ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا، اس سے 3 باتیں سامنے آئیں۔
ایک تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ دوسری یہ کہ حضرت سام بن نوح کو 4000 سال گزر گئے دنیا سے گئے ہوئے، اور موت کے وقت جو کڑواہٹ تھی ہوتی ہے وہ ان سے ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی 4000 سال کے بعد بھی۔ اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اتنی خطرناک ہے کہ جن کے بارے میں اگر پتہ چل جائے تو انسان اگر جوان بھی ہو تو بوڑھا ہو جائے۔ اسی لیے حضرت سام بن نوح کے بال سب کالے تھے۔ جب سنا، جب انہیں لگا کہ ان کے اندر خوف پیدا ہوا کہ کہیں قیامت تو نہ گئی، اس کی ہیبت کی وجہ سے کالے بال سفید پڑ گئے، تو قیامت کی ہولناکیاں، اس کی ہیبت کتنی خطرناک ہوگی۔ ایک تاریخ میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم راستے سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ایک قبرستان کے پاس پہنچ کر کہ اس قبرستان سے کوئی مردہ اٹھے اور ہمیں بتائے کہ موت کے تعلق سے۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی۔ ابھی دعا چل رہی تھی، ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے۔ قبرستان میں سے ایک قبر میں سے مردے نے اپنے سر کو باہر نکالا، جس کی پیشانی پر نماز کے نشانات موجود تھے۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قبر کے تعلق سے بتائیں، موت کے تعلق سے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جس وقت موت آئی تھی اس وقت میں جو گرمی محسوس کی تھی 100 سال ہو گئے، ابھی تک وہ گرمی محسوس کر رہا ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھ کو اللہ پہلی والی حالت پر لوٹا دے۔ تو موت کا منظر کتنا خطرناک ہے، اور موت کی تکلیف سالوں سال گزرنے کے بعد میں بھی دور نہیں ہوئی۔ آج ہمیں اگر تھوڑی سی کسی طریقے سے تکلیف ہو جاتی ہے تو تھوڑی بہت دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ قبر میں پہنچنے والی، انتقال کے وقت پہنچنے والی تکلیف جو ہے سالوں سال تک محسوس کی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور انسان کو جب موت آتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرتے ہیں تو جسم کا ایک ایک رونٹا، ایک ایک حصہ الگ کر دیا جاتا ہے، جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وجہ سید المرسلین۔